من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے سرور کائنات آقائے نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار ہم غریبوں کے غمگسار کائنات کے اولین فصل بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تقدس میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حش تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حش تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ دستار سبز کملی سیاہ زلف مشک بو، دستار سبز کملی سیاہ زلف مشک بو، ہستی حضور کی ہے کہ حاصل بہار کا۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کا کیا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کا کیا جانے، محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اور آپ ایک پاکیزہ بزم میں حاضر ہیں، پاک محفل میں ہماری حاضری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کے صدقے میں ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ میرے دوستو، ذکر و اذکار کی محفل میں جو بیٹھتا ہے وہ ذکر کرنے والا بھی ثواب کا اتنا ہی حقدار ہوتا ہے، ذکر کا سننے والا بھی اتنا ہی حقدار ہوتا ہے۔ آج دنیا اس بات کی متلاشی ہے، خواہش مند ہے، اچھو ہے، وانٹڈ ہے کہ سکون مل جائے، اطمینان کی سانس لے لیں، کوائٹلی لائف کہاں سے ہم حاصل کر لیں۔ دنیا سکون کی چاہت میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی سوچتا ہے بہت زیادہ بینک بیلنس کر لیں گے تو سکون مل جائے گا، کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمین کی رجسٹری کرا لیں گے تو اطمینان ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ کوئی وہ سوچتا ہے کہ بہت بڑا عہدہ ہم حاصل کر لیں گے تو ہم کو سکون مل جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم میرے دوستو، اگر بہت بڑے عہدے پہ جانے کے بعد ہی سکون حاصل ہوتا تو قارون کو، فرعون کو سب سے بڑا عہدہ ملنا چاہیے کہ بہت عہدے پر پہنچ گیا تھا۔ آج اس کا نام لے کر کے دنیا اس کے نام پہ تھوکتی ہے۔ اگر بہت بڑے بادشاہت کی عہدے پر فائز ہو جانے کا نام میرے دوستوں کامیابی کی ضمانت ہوتی تو یزید کو سب سے زیادہ بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ بہت بڑے عہدے پہ عہدیدار ہو گیا تھا۔ اگر مالدار ہونا ہی کامیابی کی دلیل اور ضمانت ہوتی تو قارون کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ قارون 40 گھر خزانوں کا مالک تھا۔ قارون کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ملک میں زکوٰۃ کے فرائض کا بیان کیا، لوگوں میں جب بتایا کہ 40 روپیہ میں 1 روپیہ، 40,000 میں 1,000، 20 کلو میں 1 کلو، یہ اسلام میں فرض ہے، اسے نکالنے والا فائدے میں رہتا ہے کہ اس کی فرضیت بھی ادا ہو گئی جو اس پہ فرض تھا۔ اگر فرض ادا نہ کرتا تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے کاٹ کر کے اتنا دیا جاتا
تو قیامت کے دن ایک نیکی کا نکلنا، اس کی قیمت، اس کی اہمیت اس دن سمجھ میں آئے گی کہ نیکی کی کتنی قیمت ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس کی فرضیت جو ہے ختم ہو گئی، سبکدوشی حاصل ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دیا۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ صحیح نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرماتا ہے، اس کا مال میں انکریزمنٹ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو مال بڑھانا ہے اگر اور اپنی فرضیت سے سبکدوشی حاصل کرنا ہے، نجات پانا ہے، تو زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ دے اس میں زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ اس لیے کہ میں نے قرآن شریف میں ایک جگہ پڑھا کہ رب فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ قرآن شریف پڑھا جائے تو سننے والا بہت زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ کتنا؟ جتنا پڑھنے والا ہوتا ہے اتنا ہی سننے والا۔ اگر سنے نہیں، کہیں بتیا رہا ہے، اس کا دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو اتنا ہی گناہ بھی اس کو ہوتا ہے نہ سننے کا۔ ترجمہ سماعت کیجئے، قرآن شریف کی آیت ہے، یہ آیت، یہ قرآن شریف، یہ عربی، یہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، اس زبان کا میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو نہ وہ زبان ہماری مادری زبان ہے اور نہ یہ کتاب، اس کتاب کا دنیا کا کوئی بدعوان اور کوئی رائٹر ہے۔ یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے دنیا میں نازل ہوئی، اتری۔ اس کتاب میں وہی پروردگار، وہی رب ذوالجلال، وہی خلاق عالم، وہی رب قدیر، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان یعدکم الفقر، تم کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نکالو گے، اللہ کی راہ میں دو گے تو فقر تمہارے اندر، فقر، یہ بڑی قاف رے، فقر، محتاجی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، مائنس میں چلے جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر فقرا، شیطان اس طرف لے جاتا ہے، سوچ بناتا ہے کہ دو گے تو محتاجی ہو جائے گی۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان حکم دیتا ہے کہ اسی مال کو زکوٰۃ سے بچا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچا کر، وہ حکم دیتا ہے برائی کرنے کا اسی مال سے۔ تو زکوٰۃ میں رقم نہ ہوئی خرچ ہماری اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہوئی تو پھر اس سے برائی کیسے کراتا ہے؟ اس مال سے مرڈر کراتا ہے، اسی مال کو سے کرپشن اور زنا کراتا ہے، اسی مال سے شیطان بہکا کر کے شراب نوشی کراتا ہے، بھٹی میں لے جاتا ہے، اسی مال سے آدمی کو بہکا کر کے طرح طرح کی برائیوں کو کراتا ہے۔ اسی کو رب فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں نکالو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو پھر یہی مال تمہارا غلط جگہوں پہ جا کر کے استعمال ہوگا، جس کو قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، غریبی کا، یعنی نکالو گے تو غریب ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، غربت زدہ ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے اس مال سے برائی کرنے کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ غور سے کیجئے، سنیے، رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا۔ رب نے فرمایا کہ شیطان بھی دو کام کرایا، ایک تو مس گائیڈ کر دیا کہ دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، دوسرا یہ اس پر سونے پر سہاگا، یعنی اس سے زیادہ ٹو ڈینجر کہ اس مال سے برائی کروا دیا۔ لیکن اللہ تبارک کیا فرماتا ہے؟ واللہ، اور اللہ یعدکم، تم سے وعدہ لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ بھی کبھی جھوٹا ہوگا؟ اگر اللہ کا وعدہ کوئی جھوٹا مان لے تو اسی ٹائم میں اس کا ایمان ختم ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو کلمہ پڑھ کے میاں بننا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کس بات کا؟ کہ میری راہ میں خرچ کرو گے، زکوٰۃ نکالنے کی پابندی کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، مسجدوں میں دو گے، مدرسوں میں خرچ کرو گے، غریبوں کے دل کو خوش کرو گے،
بیواؤں کے کام اور محتاجی کی تکمیل کرو گے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو تم پوری کرو گے، جو بالکل کمزور لوگ ہیں ان کی مدد اور حمایت کرو گے۔ اگر ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کام کو کر لو گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا؟ مغفرۃ و فضلا، یعنی تمہاری بخشش بھی کر دیں گے، تم کو ہم بخش بھی دیں گے، وہ فضلا، اور ہمارا فضل بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یعنی تمہاری روزی کو بڑھا دیں گے۔ فضل ہونے کا مطلب ہوتا ہے روزی کا بڑھ جانا، تو ہم تم کو بخش بھی دیں گے، یعنی گناہ کیے ہو تو بخش دیں گے، کسی کا حق دیے ہو تو بخش دیں گے، نمازیں چھوڑ دیے ہو تو بخش دیں گے، کوئی پاپ کیے ہو تو بخش دیں گے، تم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو ہم بخش بھی دیں گے، اور بخشنے کے ساتھ ساتھ ہمارا فضل آگے چل کر کے اور زیادہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، یعنی روزی اور رزق تمہاری بڑھ جائے گی۔ تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شیطان والا کریں یا رحمان والا کریں۔ شیطان نے کہا کہ روک دو نہیں تو غریب ہو جاؤ گے، اور روک کر کے اس سے برائی کروا لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر دو گے تو تمہاری مغفرت، تمہاری نجات، تمہاری بخشش، ہماری برگاہ سے تمہاری معافی تلافی، اور پھر اس میں پلس یہ کہ جو ہم اب تک دیتے تھے، فضلہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب تک جتنا جس ریشیو میں تم کو دے رہے تھے وہ ریشیو تمہارا بڑھا دیا جائے گا، اس سے زیادہ تم کو دینے لگے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آگے چلے ہم جہاں سے قارون کی بات آئی تھی، قارون کی بات کو وہیں چھوڑ کر کے ہم ضمنی طور پہ ایک دوسری بات قرآن کی آیت سے بتانے لگے۔ قارون کی بات کو کمپلیٹ کیجئے اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قارون بادشاہ نہیں تھا، فرعون بادشاہ کے زمانے کا اس ملک کا سب سے بڑا مالدار تھا، سب سے بڑا رئیس تھا قارون۔ قارون کے واقعہ میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے زکات کے مسئلے کو جب پہلے بار بیان کیا لوگوں کے مجمع میں، تو قارون سب سے زیادہ اس ملک میں مالدار تھا، اس لیے اس کو سب سے زیادہ دقت ہوئی، اور ایک ہفتے کے اندر میں وہ کیا کیا کہ سازش کنسپریسی کر کے، षड्यंत्र کو رچ کر کے ایک عورت کو سیٹ کر دیا کہ جب فرعون بادشاہ رہے اسی ٹائم میں تم جو ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو پیغمبر ہے ان پر الزام لگا دینا، ایلیگیشن لگا دینا۔ بادشاہ کی بیٹھک ہوئی، فرعون بھی ہے وہاں پہ، بادشاہ وقت ہے۔ فرعون کی تاریخ میں میرے دوستو بہت مشہور ہے، آج بھی فرعون کی لاش کو زمین قبول نہیں کی تو مسالہ لگا کر کے آج بھی میرے دوستو اس کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ فرعون، پھر جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، ساتھ میں وہاں قارون بھی بیٹھا ہے۔ عورت نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا جو زمانے کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اس میں انوالومنٹ، شرکت، شمولیت قارون کی ہو گئی۔ قارون جو ہے جھوٹی گواہی دے دیا کہ ہاں بادشاہ سلامت، ہم دیکھے ہیں یا ہم کو معلوم ہے۔ جب جھوٹی گواہی میرے دوستو جی یہ قارون دیا تو اب سنیے آگے کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی برگاہ میں فریاد کیا، عریضہ پیش کیا، اے رب ذوالجلال، تھوڑی دیر کے لیے زمین کو تو اپنے قبضہ سے نکال کر کے ہمارے قبضے میں عطا کر دے۔ کہا موسیٰ کلیم اللہ نے کہ زمین کو میرے قبضے میں کر دے کہ ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سے فوراً ان کے ہینڈ اوور زمین کو کر دیا ایک تھوڑی دیر کے لیے۔ جب زمین قبضے میں آ گئی تب موسیٰ نے فرمایا، اے زمین جتنا جلدی ہو سکے تم جو ہے قارون جو یہاں بیٹھا ہے اس کو تم نگل جاؤ۔ فوراً جہاں بیٹھا تھا وہی قارون زمین کے اندر پھنس گیا۔ معلوم ہوا کہ گناہ اور پاپ، بڑوں کے ساتھ گستاخی، یہ
इस चीज को परवरदिगार आलम कतई बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये कानून था जो ये जुर्म किया कि वो चाहता नहीं था कि ज़कात के कानून को मूसा इस मुल्क में नाफिज करें, ज़कात के ज़ाब्ते को लोगों तक पहुंचाएं। तो वो ऐसा काम किया साजिश का, जिसके नतीजे मेरे दोस्त उसकी जान भी चली गई। और तारीख आज तक नहीं, क़यामत के सुबह तक याद करती है कि कारून ऐसी गलती किया था तो उसे जमीन क्या गई, धंस गई, जमीन निगल गई, जमीन में वो धंस गया। तो ज़कात अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है, खुदा की तरफ से ये एक ज़ाब्ता है, अल्लाह तबारक व तआला का ये एक सेटिंग है कि तुम में दो किस्म के लोग हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ ताकतवर हैं, यानी कुछ पैसे वाले हैं, कुछ गरीब हैं। और अल्लाह ताला अपने बंदों में इतना मेहरबान है कि वो फरमाता है कि तुम्हारी माँ जितनी तुमसे मोहब्बत करती है उसके 1 करोड़ गुना तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है। तो माँ की अपेक्षा, माँ के बनिस्बत जो 1 करोड़ गुना ज्यादा मोहब्बत करे, वो कब वो चाहेगा कि वो अल्लाह के बंदों में से कोई परेशानी में मुब्तला रहे, वो तो सबको चाहेगा कि खुशहाल रहे। इसी नजरिए के तहत अल्लाह ताला की तरफ से ये कानून दुनिया में आया कि जो कमजोर लोग हैं, ज़कात मालदार लोग निकालेंगे तो कमजोरों तक वो रकम पहुंचेगी तो वो भी खुशहाल हो जाएंगे। सिर्फ इसके पीछे यही मकसद है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। दुरूद पाक